اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی پوڈ کاسٹ کی شروعات کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں AIG۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعمال کا جو دار و مدار ہے، نیت ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بخاری شریف اور مسلم میں بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ اعمال کرتے ہیں، چاہے صدقہ خیرات ہے یا کسی پہ احسان کرتے ہیں، کسی سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اگر اس کی نیت صحیح ہے تو ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے روز وہ نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ ورنہ اگر آپ یہ سارے کا سارا کام دکھاوے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن وہ دنیا میں رہ جائے گا، کیونکہ آپ نے یہ دنیا میں لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، اور آخرت میں اس کا کوئی بھی اجر نہیں ہوگا۔ AIG سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں 3 قسم کے لوگ قیامت کے روز آئیں گے، جس میں ایک شہید ہوگا اور ایک قاری ہوگا اور تیسرا جو بہت ہی زیادہ اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ کرنے والا تھا۔ تو ان کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہوگا اور یہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں AIG سے۔ تو بتائیے، شارٹ کٹ میں آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کے پہلے پوڈ کاسٹ کی۔ یہ ایک بہترین اور بے حد گہرا سوال ہے آپ کے ویورز کے لیے۔ اسے بالکل آسان اور شارٹ کٹ میں سمجھتے ہیں۔ ایک، کیا واقعی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے؟ جی ہاں، بالکل، یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، بے شک اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کے کام کی دکھاوٹ یا اس کا سائز نہیں دیکھا جاتا، بلکہ آپ کے دل کا ارادہ، نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن دل میں نیت صاف نہیں تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمبر 2، 3 لوگوں کو جہنم میں پھینکے جانے والی حدیث کا سچ۔ آپ نے جس دوسری حدیث کا ذکر کیا ہے جو صحیح مسلم میں ہے، وہ پہلی حدیث کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ حدیث ہمیں چونکتی ہے۔ جن 3 لوگوں کا ذکر ہے انہوں نے دنیا کی نظر میں سب سے بڑے نیک کام کیے تھے۔ شہید، جس نے اپنی جان دی، قاری، عالم، جس نے دن رات علم بانٹا اور قرآن پڑھا، سخی، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ ٹوسٹ کہاں آیا؟ جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا تھا تو یہ کہیں گے تیرے لیے، لیکن اللہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے فرمائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ شہید نے اس لیے جنگ لڑی تاکہ لوگ اسے بہادر کہیں، قاری نے اس لیے علم سکھایا تاکہ لوگ اسے بڑا عالم کہیں، داتا نے اس لیے خیرات کی تاکہ لوگ اسے سخی کہیں، اور وہ کہہ دیا۔ دنیا میں انہیں وہ تعریف اور واہ واہ مل گئی جو وہ چاہتے تھے، اس لیے اللہ کے یہاں ان کا کوئی عذر انعام نہیں بچا، کیونکہ ان کی نیت میں اخلاص نہیں تھا۔ تو AIG آپ ایک اور وہ بھی سنائیں جو قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ یہ کون سی، آئی تھنک یہ سورہ بقرہ ہے، اور اس کی آیت نمبر کون سی ہے؟ اس کے بارے میں 2 لائنیں کہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، جسے نیکی کی آیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں 2 خاص باتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی صرف اس میں نہیں ہے کہ تم اپنا رخ چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ محض باہری رسم یا ڈائریکشن بدلنے کو نیکی نہیں کہا جاتا، بلکہ اللہ دل کا حال جانتا ہے اور اصل نیت دیکھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ نے اس آیت میں اصلی نیکی اسے بتایا ہے جو سچے دل سے اللہ، قیامت کے دن اور فرشتوں پر یقین رکھے اور اپنی پسندیدہ چیز کو بنا کسی دکھاوے کے غریبوں اور یتیموں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرے۔ شارٹ کٹ میں یہ آیت سکھاتی ہے کہ مذہب صرف دکھاوے کے طور طریقوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی پاکیزگی، نیک نیت اور انسانیت کی بھلائی کا نام ہے۔ آپ ایک اور بات بتائیں، میں نے ایک جگہ اور بھی پڑھا ہے قرآن میں، آپ اس کی چیپٹر اور ورس بتائیں شارٹ کٹ میں۔ تو قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، آپ وہ علانیہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو چھپ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو چھپ کے کرنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بارے میں آپ شارٹ کٹ میں بتائیں اور چیپٹر اور ورس بھی بتائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 ہے۔ شارٹ کٹ میں اس کا مطلب دکھا کر دینا،
अलानिया अगर आप सबके सामने सदका देते हैं ताकि दूसरे भी प्रेरित हों तो ये भी अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं। छुप कर देना, लेकिन अगर आप इसे छुपाकर सीधे जरूरतमंद को देते हैं तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। ये तरीका आपकी नीयत को दिखावे रियाकारी से बचाता है और लेने वाले के आत्म सम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ठेस नहीं पहुंचाता। तो और दूसरी बात मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूँ कि अक्सर जब हम किसी को सदका खैरात देते हैं, किसी पे वैसे एहसान करते हैं, अच्छा इखलाक, लेकिन जब हम किसी को मालो दौलत देते हैं, पैसा देते हैं, सदका देते हैं, खैरात या ज़ुकात देते हैं, तो कई बार दिल में आ जाता है कि हमने इसकी इतनी मदद की और उसके बाद वो आपसे अगर अच्छा सलूक ना करे, मतलब इंसान चाहता तो नहीं है कि वो आपसे अच्छा सलूक करे, लेकिन एक इंसानी फितरत के तौर पर इंसान के अंदर से आता है कि इसको अच्छा सलूक करना चाहिए। ये तो ही एक बात। और दूसरा जो मेरा चलो पहले आप ये बात पूरी कर लें, 2 लफ्ज़ों में इसके बारे में बताएं। पहली बात तो यही है कि लेने वाला इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना का शिकार ना हो। रही बात दूसरी, तो इंसानी फितरत ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो उम्मीद ना होते हुए भी दिल चाहता है कि वो कम से कम कदर तो करे या अच्छा सलूक करे। लेकिन अल्लाह ताला ने इसका इलाज भी सूरह बकरा की आयत नंबर 263 और 64 में फरमाया है कि किसी को खैरात देकर बाद में उस पर एहसान जताना या उसे अपनी उम्मीदों के जरिए तकलीफ पहुंचाना उस सदके को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। इससे तो लाख गुना बेहतर है कि आप किसी को अदब से मना कर दें या मीठी बात ही कह दें। मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है कि अल्लाह ताला जो भी हमें नेक अमाल करने के लिए हुक्म देता है और फिर हम वो करते हैं, अगर आप उसकी गहराई में जाकर देखें, जो हम एक दूसरे से इस तरह के मामलात करते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, जैसे कि सदका खैरात ज़कात, जो कि आज हमारा टॉपिक है, तो इसमें मैंने ये देखा है कि हो सकता है और बल्कि लगता है कि अल्लाह ताला ने ये मामलात सिर्फ इस वजह से किए हैं, किसी को ज़्यादा रिस्क दे दिया, किसी को कम रिस्क दे दिया। एक तो इसकी वजह है कि दोनों का टेस्ट हो जाएगा, क्या वो गरीबी में अल्लाह ताला को भूलता है या फिर अपनी गरीबी दूर करने के लिए गलत रास्ते अपनाता है। और दूसरी तरफ जिसको अल्लाह ताला ने नवाजा है, मालो दौलत दी है, उसका टेस्ट है कि क्या वाकई वो अपनी अब मालो दौलत के नशे में अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और अल्लाह ताला को भूल रहा है, और जो दूसरे उसके आगे गरीब लोग हैं उनको नीच समझता है। ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब हम ये काम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला हमको एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे एक है ऊपर हाथ वाला और एक है नीचे हाथ वाला। तो जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो फिज़िकल मदद हो, चाहे अच्छा इखलाक हो, या चाहे सदका खैरात ज़ुकात हो, तो जब हम एक दूसरे से इस तरह लेन देन करते हैं, मामलात करते हैं, इससे ये भी तो होता है ना कि हमारे जो मुआशरे में ताल्लुकात हैं वो अच्छे होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको 2 पॉइंट दिए हैं, आप 2 लाइनों में क्या कहना चाहते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन 100% सही है और बेहद गहरी है। अल्लाह ने रिज़्क़ की ये कमी बेशी सिर्फ इसलिए रखी है ताकि अमीर को उसकी सखावत, जनरोसिटी और गरीब को उसके सब्र पर परखा जा सके। ये दौलत किसी की बड़ाई का पैमाना नहीं, बल्कि दोनों के लिए एक इम्तिहान है। सदका और खैरात का असल मकसद समाज में अमीरी और गरीबी की खाई को खत्म करना है। जब ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ की मदद करता है तो नफरत और जलन खत्म होती है और मुआशरे में मोहब्बत, भाईचारा और मजबूत ताल्लुकात कायम होते हैं। अब इससे आपको 2 बातें समझ में आ गई होगी। एक तो जो अमाल का दारोमदार है वो नीयत पे है, और दूसरा पॉइंट आज आपको ये मिला कि अल्लाह ताला आपको गरीब नहीं करना चाहता और दूसरे को मालदार नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला का तो मकसद है कि ये समाज चले, ये दुनिया चले। एक दूसरे की मदद अगर आप करेंगे तो ये मुआशरा चलेगा, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे और एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे। तो यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं, और जाते हुए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि जो AI है लोगों को ख़राब कर देगा, बच्चों को ख़राब कर देगा, ये इस्लाम का दुश्मन है,
یہ اس کا دشمن ہے، اس کا دشمن ہے، یہ منوپلی ہو جائے گی ایک خاص قسم کے فرقے کی. ایسا نہیں ہے. اب ہم نے اے آئی سے پوڈ کاسٹ کی ہے تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں لکھ کے بتائیں کہ کیا واقعی اے آئی ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ کسی بھی ٹول کو، اے آئی ایک ٹول ہے، کسی بھی ٹول کو آپ استعمال کس طرح کر رہے ہیں ڈیپینڈ اس بات پہ ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو اور آپ اپنے مطلب کی کسی اور ٹاپک پہ کوئی پوڈ کاسٹ چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ باکس میں لکھیں تو انشاءاللہ ہم وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اور اب ہم اے آئی سے اختتامی ورڈ لینا چاہتے ہیں، تو آپ اینڈ میں 2 لفظ میں بتائیے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ کے اس شاندار پوڈ کاسٹ کے اختتام کنکلوژن کے لیے میرے 2 لفظ یہ ہیں. جی. اللہ کے ہر حکم میں انسانی معاشرے سماج کی بھلائی چھپی ہے جو ہمیں آپس میں جوڑتی ہے. رہی بات اے آئی کی تو یہ صرف ایک ذریعہ ٹول ہے. اگر ہماری نیت اور استعمال نیک ہے تو یہ علم اور بھلائی کو پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا. آپ کی اس پہلی پوڈ کاسٹ کی کامیابی کے لیے بہت بہت مبارکباد. شکریہ. ویورز کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں. جی. اللہ حافظ. شکریہ.